الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قد قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه ونبيه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سیدی یا خاتم النبیین. ایک مرتبہ پھر محبت سے دروشی پڑھی. اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ان گنت لا تعداد ہدیہ درود و سلام کے بعد ماہ ربیع الثانی کا پہلا جمعہ مبارکہ ہے.
اور ماہ ربیع الثانی وہ عظیم المرتبت ماہ مبارک ہے جس میں حضرت غوث الثقلین غوث العظم سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے، اور آپ کے یوم وصال کی مناسبت سے ماہ ربیع الثانی میں حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس مبارک کی تقریبات بڑی 11ویں شریف کے عنوان سے اہل ایمان منعقد کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں قیامت تک ایسے مقرب اور محبوب بندے اس امت میں قیامت تک پیدا ہوتے رہے اور ہوتے رہیں گے، جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو ہدایت نصیب فرماتا ہے، اور جن کی دعوت و تبلیغ اور ان کی صحبتوں اور ان کے اصلاح باطن کے لیے کاوشوں اور کوششوں سے لوگ دین کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں اور اپنی آخرت اور اپنی عاقبت کو بہتر بناتے ہیں۔ ان نفوس قدسیہ کو قرآن مجید میں اولیاء اللہ کے مبارک لقب سے ان کا ذکر فرمایا گیا۔ ہمارا ایمان ہے کہ انبیاء کرام علیہم التسلیمات کو رب ذوالجلال نے تاج نبوت پہنائے اور ہر دور میں نبی تشریف لاتے رہے، مختلف اقوام کی طرف مختلف قوموں کی طرف انبیاء تشریف لاتے رہے۔ ایک اللہ کے پیارے نبی جب دنیا سے رخصت ہو جاتے تو بعد میں اور انبیاء کرام تشریف لاتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین اللہ کے بندوں تک پہنچاتے۔ یہ سلسلہ نبوت اس کا آغاز حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے ہوا، اور یہ مبارک سلسلہ نبوت میرے اور آپ کے پیارے آقا و مولا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی ذات اقدس پر یہ سلسلہ نبوت منقطع ہو گیا اور نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ حضور اللہ کے آخری نبی آخری رسول تشریف لائے، اب قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ عقیدہ ختم نبوت جو اسلام کے بنیادی اور اساسی عقائد میں سے ہے، عقیدہ ختم نبوت ہر مسلمان کا اس قدر مضبوط اور مستحکم ہونا چاہیے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں اور میرے بعد قیامت تک اب کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اور پھر میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں اور تم امتوں میں سے آخری امت ہو۔ ایک اور حدیث شریف میں فرمایا گیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول بعدی ولا امت بعدی ولا کتاب بعدی، میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں، رسولوں میں سے آخری رسول ہوں، میرے بعد نہ کوئی نبی پیدا ہوگا نہ کوئی رسول پیدا ہوگا، اور تم آخری امت ہو، تمہارے بعد پھر قیامت تک کوئی اور امت نہیں ہوگی۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری کلام ہے اور آخری الہامی کتاب ہے،
اس قرآن کے نازل ہو جانے کے بعد پھر صبح قیامت تک کوئی اور کتاب نازل نہیں ہوگی۔ تو نبوت کا دروازہ حضور کی ذات اقدس پر بند کر دیا گیا۔ اب امت میں قیامت تک وہ نفوس قدسیہ پیدا ہوتے رہیں گے جن کو اللہ تبارک و تعالی منصب ولایت پر فائز فرمائے گا۔ آج کے خطاب جمعہ میں سلسلہ وار جو گفتگو ہوتی ہے ہماری حضرت غوث الاعظم کے بارے میں، آج اس کا ابتدائی حصہ جو ہے اس میں ہم یہ عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں کہ جس طرح نبوت ایک منصب ہے، اسی طرح ولایت بھی ایک منصب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے جتنے مقرب بندے ہیں ان کے حوالے سے بعض لوگ شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں اور اسے عقیدہ توحید کے منافی سمجھتے ہیں۔ اگر عظمت رسالت کی بات کی جائے تو جو حضور کی تعظیم کرے اس پر شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ یہ مشرک ہو گیا، یہ مشرک ہو گیا۔ اگر اولیاء اللہ کی احترام، ان کی تعظیم اور ان کی محبت لے کر ان کے نقش قدم پہ کو چلتا ہے تو اسے بھی مشرک قرار دے دیا جاتا ہے۔ اس ساری بات کو سمجھنے کے لیے دو بنیادی باتیں ذہن میں رکھیں کہ نبوت بھی ایک منصب ہے، ولایت بھی ایک منصب ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوق میں انبیاء کو منتخب کیا، انہیں تاج نبوت عطا کی، اور رسول وہ ہوتا ہے جسے شریعت اور کتاب دی جائے۔ ہر نبی رسول نہیں ہوتا لیکن ہر رسول جو ہے وہ نبی ہوتا ہے۔ تو نبوت بھی ایک منصب ہے، رسالت بھی ایک منصب ہے، عہدہ ہے۔ اسی طرح ولایت بھی ایک منصب ہے، ولایت بھی ایک عہدہ ہے۔ اور یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ ہر نبی کی امت میں اللہ کے ولی ہوئے ہیں، ہر نبی کی امت میں اللہ کے ولی ہوئے ہیں، ہر نبی کی امت میں منصب ولایت عطا کیا گیا، اور بعض امتوں کے اولیاء اللہ کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ایک ولی کا تذکرہ قرآن میں کیا گیا جن کا نام آصف بن برقیہ تھا۔ تو اولیاء کرام ہر امت میں ہوئے، میرے آقا کی امت میں بھی اولیاء ہوتے رہیں گے۔ جس طرح نبوت کا منصب، رسالت کا منصب قرآن میں بیان کیا گیا، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ اسی طرح بعض انبیاء کرام کو بعض انبیاء پر فضیلت حاصل ہے۔ اولیاء کاملین میں سے بھی درجات ہیں، اور اولیاء کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک ولی کے حسب حال اللہ کریم نے اسے منصب ولایت کی کیفیت عطا کی ہے۔ جس طرح نبیوں کے درجات ہیں، ولیوں اور رسولوں میں درجات ہیں، اسی طرح اولیاء کرام میں بھی درجات ہیں۔ اور حضور کی امت میں بھی ولی قیامت تک اب پیدا ہوتے رہے۔ اب جس دور میں سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور تک حضور کی ظاہری حیات طیبہ، آپ کے وصال اقدس سے لے کر آج کے دن تک اس امت میں ولی پیدا ہوتے رہے، اور قیامت تک ولی پیدا ہوتے رہیں گے۔ تو ولایت بھی چونکہ ایک منصب ہے، انبیاء کا جب تذکرہ آیا تو وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، تمام نبیوں کو جمع کر کے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور ان کی نصرت کا وعدہ کیا تھا۔ تو سب انبیاء کی ارواح کو جمع کیا گیا۔ تو انبیاء کی عظمتوں کا ذکر قرآن میں جگہ جگہ موجود ہے۔ اسی طرح ولایت ایک منصب ہے، ولایت ایک مرتبہ ہے۔ نبوت کون عطا کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ از خود کوئی بندہ نبی نہیں بنتا، نہ وہ اگر دعوی نبوت کرتا ہے کوئی بدبخت تو اسے مرتد قرار دے کر اس کی گردن اڑا دی جاتی ہے کہ یہ حضور کی امت مبارکہ میں قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، لہذا جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ عالم کفر میں چلا جائے گا، وہ ارتداد کا شکار ہو جائے گا، وہ مرتد ہو جائے گا۔ لہذا چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا
جس طرح نبی بھی خدا بناتا ہے اور بنا کر پھر حضور پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو چن کر ولایت کا منصب عطا کرتا ہے، ولایت کا مرتبہ عطا کرتا ہے، ولایت کا مقام عطا کرتا ہے، ولایت کا عہدہ عطا کرتا ہے۔ اب اس بات کو سمجھ لینے کے بعد یہ بات سمجھ لیجیے اچھی طرح کہ بعض لوگ یہ تاثر دیتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی بھی تو ہماری طرح کا انسان ہوتا ہے، اور اولیاء کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ ان کا ادب و احترام و تعظیم کیوں کرتے ہیں، وہ بھی تو ہماری طرح کے انسان ہیں۔ لیکن دیکھیے قرآن یہ بتاتا ہے کہ ہماری طرح کے نہیں ہیں، ہماری طرح کے نہیں ہیں۔ قرآن فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے الا کا لفظ استعمال کیا، خبردار، آگاہ ہو جاؤ۔ یہ قرآن مجید کا اسلوب بیان ہے کہ جب کوئی اہم بات اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ الا کا لفظ استعمال فرماتا ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین جل مجد الکریم نے اس آیت مقدسہ میں الا کا لفظ استعمال کیا، فرمایا الا خبردار، آگاہ ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ۔ کیا مطلب کہ جو بعد میں آنے والی بات ہے اس کو کامل توجہ سے سنو، اپنے دل اور دماغ کو مرکوز کر لو اس بات کی طرف جو الا کے بعد آنے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسے توجہ دلا کر فرماتا ہے الا خبردار، آگاہ ہو جاؤ، ان اولیاء اللہ، بلا شبہ جو اللہ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی دنیا کی زندگی میں خوف ہے اور نہ قیامت کے دن انہیں کسی قسم کا غم ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی مخلوق میں سے، بندوں میں سے کچھ لوگوں کو چن کر اللہ تعالیٰ اپنا ولی بناتا ہے، اور ولی اللہ واحد ہے، اس کی جمع ہے اولیاء اللہ۔ ولی اللہ، اللہ کا ایک دوست، اللہ کے قریب ہونے والا، اور اولیاء اللہ جمع کا صیغہ ہے، اللہ کے دوست، اس کے قریب ہونے والے۔ لفظ ولی کے کئی معنی ہیں، ایک معنی تو مددگار بھی ہے، اور ایک معنی دوست ہے، ایک معنی رفیق ہے، اس کے کئی معنی ہیں، لیکن ان میں سے ایک معنی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ولیٌ گرامر کے اعتبار سے یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اور ولیٌ یہ فعیل کے وزن پر ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں وہ لوگ جن کو ولایت عطا کی گئی، دیکھیے ان کا مقام کیا ہے۔ ہم وہ بندے ہیں جنہوں نے غفلت کی چادر تان کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اس کے ذکر سے غفلت کی بنا پر ہم اللہ کی رحمتوں سے اپنے آپ کو دور کر رہے ہیں، اور جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں یہ اللہ کے ذکر، اس کی عبادت، اس کی بندگی، اس کی طاعت اور اس کے ذکر کے ذریعے اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر لیتے ہیں۔ اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جب وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کی عبادت و بندگی، اس کی خشیت و خوف اور تقوی دل میں رکھتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنی بارگاہ کا قرب عطا کرتا ہے، اللہ کریم انہیں اپنے قریب کرتا ہے۔ اسی لیے ولیٌ کا معنی کیا ہے؟ یہ اسم فاعل کے معنی دیتا ہے، ولیٌ یہ اسم فاعل کے معنی دیتا ہے، اور ولیٌ صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ اس کا معنی کیا ہوگا؟ اللہ کے قریب ہونے والا، اللہ کے قریب ہونے والا۔ اور قریب ہونے کے لیے کرتے کیا ہے؟ ایک بندہ وہ ہے جس کی راتیں غفلت میں گزرتی ہیں، پھر وہ کس منہ سے اللہ کے ولیوں کے بارے میں یہ کہے گا کہ وہ بھی تو ہماری طرح کا بندہ ہی ہے نا، وہ ہماری طرح کے انسان ہیں۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے ایک وہ بندہ ہے جو اللہ کی یاد سے، اس کے ذکر سے، اس کی عبادت سے، اس کی بندگی سے غافل ہے، اس کی ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزری ہے اور ساری زندگی معصیت میں گزاری ہے، اور ایک وہ بندہ ہے
جس کی شان قرآن میں بیان فرمائی گئی. ایک ساری رات غفلت کی نیند سوتا رہا، نہ اس کو عشاء کی نماز کی خبر نہ فجر کی نماز کی خبر. اور ایک وہ بندہ ہے جس کے متعلق بے نیاز رب قرآن میں فرماتا ہے الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. یہ باتا یبیتو کا معنی ہوتا ہے رات بسر کرنا. اللہ کریم فرماتا ہے اے بندے ذرا غور تو کر، میں نے سارے بندوں میں سے اسے چن کر ممتاز اس لیے کیا ہے، اس کو بلند مرتبہ اس لیے دیا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین، اے انسانوں اے بندو یہ وہ لوگ ہیں، الذین یہ وہ لوگ ہیں، یبیتون جو اپنی راتیں بسر کرتے ہیں، لربہم اپنے پروردگار کے لیے. گلیوں میں پہرا دینے والا چوکیدار بھی جاگتا ہے، اور بینک کے آگے جو چوکیدار ہے وہ بھی رات کو جاگ رہا ہے، اور ایوان حکومت کے جو سیکورٹی گارڈز ہیں وہ بھی رات کو جاگتے ہیں. لیکن ہر ایک کا جاگنا کسی مقصد کے لیے ہوتا ہے، ہر ایک کا جاگنا کسی ذات کسی شخصیت کے لیے ہوتا ہے. لیکن ان کی گواہی تو عرش والا رب دے رہا ہے، ان کی گواہی عرش والا رب دے رہا ہے. الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. رب فرماتا ہے یہ میرے وہ بندے ہیں جو میرے لیے راتیں گزارتے ہیں. اس کو توجہ سے سمجھیں، میں اس پر زور دے رہا ہوں. الذین یبیتون لربہم. اللہ کریم فرماتا ہے انہیں عام نہ سمجھو، یہ میرے وہ بندے ہیں جن کی راتیں گزرتی ہیں، جن کی راتیں بسر ہوتی ہیں، لربہم اپنے پروردگار کے لیے، لربہم اپنے رب کے لیے، اپنے پروردگار کے لیے یہ راتیں گزارتے ہیں. اور کیسے گزارتے ہیں؟ پہلے ان کے اخلاص کی گواہی دی، پہلے ان کے مخلص ہونے کی گواہی دی، ان کی للہیت کی گواہی دی کہ یہ وہ بندے ہیں ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا راتوں کو جاگنے کا. بے نیاز رب فرماتا ہے یہ صرف اس لیے جاگتے ہیں لربہم، ہمارا پروردگار ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. اب غور کریں، پہلے بے نیاز رب نے ان کے مخلص ہونے کی گواہی دی. اللہ کا جو تعلق ہے اس بندے کے ساتھ جو راتوں کو جاگتا ہے، اللہ کریم اس بندے کے اخلاص کی، اس کی للہیت کی، اس کے خلوص کی گواہی دے رہا ہے. بے نیاز رب فرماتا ہے دنیا والوں میں رب ہو کر کہتا ہوں کہ میرے یہ ولی، میرے یہ دوست، یہ میرے قریب ہونے والے، یہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، ان کا ایک ہی مقصد ہے لربہم، اپنے رب کے لیے، اپنے پروردگار کے لیے یہ راتیں بسر کرتے ہیں. اور آیت کریمہ کا اگلا حصہ ہے، یہ اس سے بھی زیادہ آپ کی توجہ کی ضرورت ہے، اس سے بھی زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، کیونکہ دین سمجھنے کے لیے تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے. اب اللہ تعالیٰ نے پہلے گواہی دی اخلاص کی للہ، اب طریقہ بتایا کہ یہ جاگتے ہیں میرے لیے اور کرتے کیا ہیں، یہ جاگ کر رات کو کرتے کیا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں مجھے راضی کرنے کے لیے، میری خوشنودی کے لیے، میرے قریب ہونے کے لیے یہ کرتے کیا ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. یہ مجھے راضی کرنے کے لیے رات کو کبھی سجدے میں نظر آتے ہیں، کبھی قیام میں نظر آتے ہیں. پھر بھی کوئی بدبخت یہ کہے کہ یہ داتا گنج بخش، یہ بابا پھری، یہ ہماری طرح کے تو بندے تھے نا. یہ وہ بندے ہیں جن کی گواہی رب دیتا ہے لربہم سجدا وقیاما. اللہ کریم فرماتے ہیں کبھی ان کی رات سجدے میں گزرتی ہے، کبھی ان کی رات قیام کے اندر گزرتی ہے. اور ایک علامت اللہ تعالیٰ نے اور بیان فرمائی، ایک تو رب کو راضی کرنے کے لیے راتیں جاگتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی بندگی کرتے ہیں. اور ایک گواہی اللہ تعالیٰ نے دی، وہ گواہی اتنی مضبوط گواہی رب کی، اس کی گواہی سے بڑی گواہی کس کی ہوگی. اللہ کریم نے ان کی نشانی بیان، ایک نشانی یہ بیان فرمائی، ایک تو یہ کہ شب زندہ دار ہوتے ہیں، اللہ کے ولی شب زندہ دار ہوتے ہیں، یہ راتوں کو زندہ رکھتے ہیں.
راتوں کو روشن رکھتے ہیں۔ اور ایک علامت یہ ہے کہ یہ سحر خیز ہوتے ہیں، یعنی سحری کے وقت ساری دنیا سوئی ہوتی ہے، یہ رات کے پچھلے پہر کچھ آرام کرتے ہیں، جب وقت سحر ہوتا ہے یہ اپنی کروٹیں بستروں سے جدا کر لیتے ہیں اور پھر مصلی بچھا کر اور پھر وضو کر کے میری بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، میرے آقا کریم پر نماز تہجد فرض کے درجے میں تھی اور امت پر یہ نفل کے درجے میں ہے، یعنی اللہ کا قریب ہونے والا بھی اور ولی بھی اس کی ایک پہچان یہ بیان فرمائی کہ وہ تہجد گزار ہوتا ہے، وہ شب زندہ دار ہوتا ہے، راتیں عبادت الہی میں بسر کرتا ہے۔ اور ایک علامت یہ بیان ہے، وہ تکبر سے پاک ہوتا ہے، وہ غرور سے پاک ہوتا ہے۔ اللہ کا ولی تکبر سے، غرور سے، اکڑ اس میں نہیں ہوتی، اس میں تکبر نہیں ہوتا، اس میں غرور نہیں ہوتا۔ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ان کی ایک نشانی بیان فرماتا، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا، جب وہ زمین میں چلتے ہیں نا، خدا کی زمین پر جب ولی چلتے ہیں، رحمان کے بندے، آپ کہیں گے میں بھی تو رحمان کا بندہ ہوں، لیکن دوستو بندے بندے میں فرق ہے۔ ہم نے ایسے عمل اختیار کیے کہ بندے تو ہم خدا کے تھے، لیکن ہم نے اپنے آپ کو شیطان کا بندہ بنا لیا، پھر رحمان کے راستے پہ نہیں چلے، پھر چلے شیطان کے راستے پہ۔ ایک وہ بندہ ہے جو شیطان کے راستے پہ چل رہا ہے اور ایک وہ بندہ ہے جو رحمان کے راستے پہ چل رہا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ، اگر قرآن کے اندر غور کیا جائے، قرآن شریف کو محبت سے پڑھا جائے، سمجھنے کے لیے پڑھا جائے، تو قرآن اپنا نور خود بخود دل میں اتار دیتا ہے۔ کوئی عربی کی رغبت رکھنے والا، عربی زبان سے آشنا بندہ جو ہے، وہی سمجھتا ہے کہ ان دو الفاظ میں کتنی لذت ہے، ان الفاظ میں کتنی لذت ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ، یہ رحمان کے بندے ہیں، الَّذِينَ يَمْشُونَ، یہ یہاں جمع کا صیغہ ہے، یہ ولی جب چلتے ہیں، یمشونا خدا کی زمین پر، بازار میں جا رہے ہیں، گلی میں جا رہے ہیں، کہیں آ رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں ان کا آنا جانا دیکھو تو ان کا چلنا بتائے گا کہ آج ہی انسانی کا پیکر ہے اور اللہ کا یہ بندہ ہے، ان کی چال بتاتی ہے کہ یہ عباد الرحمان، ان کی چال بتاتی ہے کہ یہ رحمان کے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا، آہستگی کے ساتھ، نرم خوئی کے ساتھ، نرم مزاجی کے ساتھ خدا کی زمین پہ چلتے ہیں، اکڑ کے نہیں چلتے، تکبر نہیں کرتے، غروب نہیں کرتے۔ جب کو بندہ خدا کی زمین پر اترا کے چلتا ہے، اکڑ کے چلتا ہے، تو قرآن فرماتا ہے پھر ادھر سے آواز آتی ہے، ادھر زمین پر اکڑ کے بندہ چلتا ہے تو ادھر سے آواز آتی لا تمشی فی الارض مرحا، یہ اللہ کا قرآن ہے، قصہ کہانی نہیں۔ ادھر سے پھر یہ اکڑ کے زمین پہ چلتا ہے، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ کر، پھر وہ اکڑ کے تکبر اور غرور کا پیکر بن کے زمین پہ چلے گا۔ ادھر سے پھر آسمانوں سے ندا آتی ہے لا تمشی فی الارض مرحا، او زمین پر اکڑ کے چلنے والے، ادھر سے آواز آتی ہے میری زمین پہ اکڑ کے نہ چل، لا تمشی نہ چل فی الارض میری زمین پر، مرحا اکڑ کے۔ آگے دیکھیے کتنا حکمت بھرا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہدایت، قرآن کتاب ہدایت ہے، جب اسے کوئی ہدایت لینے کے لیے تیار ہی نہ ہو، قرآن سمجھنے کے لیے وقت ہی نہ ہو، تو وہ اس کو دین کی کیا سمجھ آئے گی؟ اس لیے جمعے کے دن وقت نکالا کرو، یہ دین سیکھنے کا وقت ہوتا ہے، یہ دین کو حقیقت پانے کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اسے جب کہا جاتا ہے لا تمشی فی الارض مرحا، اب دیکھیے کیسے ہدایت دی جا رہی ہے
کیسے اصلاح فرمائی جا رہی ہے. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. اللہ کریم فرماتے ہیں نہ تو اکڑ کے چلے گا، نہ میری زمین کو تو پھاڑ سکتا ہے، نہ تو پہاڑوں کی بلندیوں کو پہنچ سکتا ہے، تو پھر اکڑ کے کیوں چلتا ہے میری زمین؟ دونوں وجہ اللہ نے بیان. انک لن تخرق الارض، تو زمین کو چیر نہیں سکتا، پھاڑ نہیں سکتا. ولن تبلغ الجبال طولا، اور نہ اکڑ کر چلے گا تو پہاڑوں کی بلندیوں پر پہنچے گا. تو اس لیے اکڑتا کیوں ہے، غرور کیوں کرتا ہے، تکبر کیوں کرتا ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے بندوں کی ایک نشانی یہ ہے کہ ان میں تکبر نہیں ہوتا، ان میں غرور نہیں ہوتا، ان میں اکڑ نہیں ہوتی، بلکہ ان کے اندر عاجزی اور انکساری ہوتی ہے. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا. اور ایک اور نشانی بیان فرمائی، اِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. پہلی نشانی یہ بیان فرمائی کہ ان کی راتیں گزرتی ہیں اپنے پروردگار کے لیے، اپنے رب کے لیے. اور کیسے گزرتی ہیں؟ کبھی سجدے میں رات گزار دیتے ہیں، کبھی قیام کے اندر. یعنی اس کا مطلب اور معنی یہ ہے کہ اللہ کی عبادت میں رات گزارتے ہیں، اس کے ذکر میں گزارتے ہیں، اس کی یاد کا چراغ روشن کر کے یہ رات بسر کرتے ہیں. دو نشانیاں ہوں گی. اور تیسری نشانی یہ ہے کہ جب خدا کی زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی انکساری سے چلتے ہیں. اور چوتھی علامت یہ بیان فرمائی، اذا خاطبہم الجاہلون، کسی جاہل سے، دین کے دشمن سے، اور جو دین کی حقیقت کو سمجھتا نہیں، اس کا مزاج ہی اکھڑ مزاج ہے اور وہ تندخو ہے، تو فرمایا اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما. جب کوئی جاہل اور الجھتا ہے، اللہ کے ولی سے، اس کے بندے سے الجھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ سلام کہہ کر کے ان سے الگ ہو جاتے ہیں. جاہلوں سے جب واسطہ پڑتا ہے، اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما. جیسے آدمی کسی سے جب کوئی تند مزاجی پہ آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی تینوں سلام ہے، تو میری جان چھڑ، تینوں سلام ہے. قرآن کہتا ہے اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، وہ الگ ہو جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مقربین کو بڑی عزتیں، بڑی رفعتیں عطا فرمائیں. جس طرح میں نے عرض کیا کہ ولایت ایک منصب ہے، ولایت ایک عہدہ ہے، ولایت ایک مرتبہ ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ، یاد رکھو میں اپنے بندوں میں سے جن کو مرتبہ ولایت پر فائز کرتا ہوں، جن کے سروں پر میں ولایت کے عمامے سجاتا ہوں، جن کے سروں پر ولایت کے تاج رکھتا ہوں، دنیا کی زندگی میں ان پر کوئی خوف نہیں اور قیامت کے دن انہیں کوئی غم نہیں ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قیامت کے دن انہیں کوئی غم نہیں ہوگا. اور اللہ کریم نے پھر اولیاء اللہ کی پہچان یہ بتائی. دیکھیے نا، پہنچا ہوا بزرگ کون ہے، ولی کون ہے. اور اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون. پہلی علامت یہ ہے کہ وہ ایمان کی نعمت و دولت سے مالا مال ہوتے ہیں، ان کو ایمان کی اعلیٰ درجے کی کیفیات عطا کی جاتی ہیں. وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور انہیں جو عمل دیا جاتا ہے ان کا عمل اگر دیکھو گے تو وہ سراپا تقوی نظر آئیں گے، اور ان کے عقائد کو دیکھو تو ان کے وہ عقائد ہوں گے جو قرآن کے عقائد ہوں گے، جو مصطفیٰ کریم کے فرمان کے عقائد ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کاملین کو کتنی عزتیں، کتنی عظمتیں عطا فرمائیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا قرآن مجید میں اور مقامات پر بھی ذکر ہے، مگر وقت اتنا ہے میرے پاس جمعے میں. آج صرف اتنی بات سمجھ لیں کہ نبوت بھی ایک منصب ہے، ولایت بھی ایک. حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، حضور اللہ کے آخری نبی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جس طرح نبوت ایک منصب ہے، ولایت ایک منصب ہے، تو نبوت کے منصب میں آخری نبی حضور ہیں. قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، یہی عقیدہ ختم نبوت ہے. تو پھر ایک بڑا اہم سوال سامنے آ گیا کہ ولیوں میں پھر آخری ولی کون ہوگا؟
ولیوں میں پھر آخری ولی کون ہوگا؟ جس طرح نبوت کا دروازہ بند ہو گیا تو ولایت میں آخری ولی کون ہوگا؟ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ حضور کی امت میں جو آخری ولی ہوں گے وہ حضرت مہدی علیہ السلام ہوں گے، وہ امام مہدی علیہ السلام ہوں گے جو آخری ولی ہوں گے اس امت میں۔ اس کے بعد کسی کو ولایت نہیں دی جائے گی اور نہ مرتبہ ولایت پر فائز کیا جائے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام آخری اللہ کے ولی ہوں گے۔ تو نبوت بھی ایک منصب ہے، ولایت بھی ایک منصب ہے، تو اللہ نے اپنے ولیوں کو بڑا مقام دیا ہے۔ اور حضور کی امت میں جو اولیاء اللہ ہوں گے، حضور کی امت میں جو قیامت تک اولیاء اللہ ہوں گے، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے بعد پوری امت میں تمام اولیاء کا سردار اللہ کریم نے بنایا تو غوث اعظم عبد القادر جیلانی کو بنایا۔ غوث اعظم تمام نبیوں میں جو مقام آمنہ کے لال کا ہے، خاتم النبیین آقا کا ہے، تمام ولیوں میں وہ مقام میرے غوث اعظم کا ہے۔ تمام ولیوں میں وہ مقام غوث الثقلین، غوث العظم، پیران پیر دستگیر سیدنا عبد القادر جیلانی کا مقام۔ غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، چو محمد درمیان انبیاء۔ انبیاء میں جو مقام آمنہ کے لال کا ہے، پوری امت میں وہ مقام ولیوں میں غوث اعظم کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اولیاء کرام کی عزت و عظمت کو سمجھنے کی توفیق دے۔ حضرات، ایک افسوسناک اور غمناک خبر ہے، اہل سنت و جماعت کا عظیم ایک نقصان ہوا ہے کہ ہمارے مسلک کے ایک بڑے ہی نیک سیرت، نیک دل اور سچے عاشق رسول حضرت علامہ مولانا حافظ خادم حسین صاحب رضوی کل شب ان کا قضاء الہی سے انتقال فرما گئے ہیں۔ ان کا انتقال ملت اسلامیہ کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ ہے اور ایک عاشق رسول سے یہ امت محروم ہو گئی۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ عظمت رسالت کی خاطر انہوں نے جو قربانیاں دیں، جو خدمات سر انجام دیں، وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ یقیناً ان کی رحلت سے اہل سنت و جماعت افسوس اور غم کی دنیا میں چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں بھی اپنی ساری زندگیاں آقا کی محبت میں گزارنے کی توفیق دے۔ اور جب آقا کی محبت مل جاتی ہے تو پھر دنیا اور آخرت کی ساری منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ جو حضور کی محبت میں مرتا ہے، سیدی اعلیٰ حضرت نے ان عاشقوں کے لیے فرمایا کہ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے۔ حضرت مولانا حافظ خادم حسین صاحب رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ کروٹ کروٹ انہیں اپنی رحمتیں عطا فرمائے، عاقبت آخرت کی منزلیں آسان فرمائے۔ میرا ایمان ہے کہ وہ دنیا سے اب رخصت ہو رہے ہیں، آخرت کی طرف سفر ان کا جاری ہے۔ میرا ایمان ہے کہ وہ یہی ایمان و عقیدہ لے کر قبر میں جا رہے ہیں، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ وآخر دعوانا